اچھا میں ایک چیز یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی اگر سرٹنٹی کی بات ہو نا تو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، یا خاص طور پر اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے دہشت گردی کا، اور اس کے اندر اگر کنسنسس ہوتا ہے تمام سیاسی جماعتوں کا تو پھر یہ ہے کہ ایک اسٹیبلٹی بھی آتی ہے، ایک سرٹنٹی بھی آتی ہے، جس سے انویسٹمنٹ بھی آتی ہے اور پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کہ پہلی جو ایک نیشنل سیکیورٹی پہ میٹنگ ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی اپنے دروازے بند کر چکی ہے، ہمارے پاس ہی ہمارے شو میں انہوں نے کہا تھا۔ اب یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر بلاول بھٹو زرداری تحریک انصاف سے اجلاس میں شرکت کی یقین دہانی حاصل کر لیتے ہیں تو پھر دوبارہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب آپ لوگ اس خطوط پہ سوچ رہے ہیں کہ دوبارہ سے بٹھایا جائے اور دوبارہ سے کوئی چیز اگر رہ گئی ہو؟ ویسے رہ کیا گیا تھا اس میٹنگ میں سوائے پی ٹی آئی کی شمولیت کے، جس پہ ڈسکشن باقی ہے ابھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس قسم کا سبجیکٹ تھا جس کو ادھر ڈسکس کیا جا رہا تھا، بہتر یہی ہوتا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی وہاں پہ نمائندگی موجود ہو اور وہ جو بھی بات کرنی ہے وہاں پہ آ کے کریں۔ ان کیمرہ بریفنگ ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھی ہوئی ہے، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو بات کرنی ہے آپ کر لیں۔ وہاں پہ نہ ہونے کا نقصان یہ ضرور ہوتا ہے کہ پھر کنسنسس ایوالو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اگر بلاول بھٹو صاحب یہ اچیو کر سکتے ہیں یہ معاملہ کہ وہ ان کو لا سکتے ہیں، تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی برائی ہے کہ اگر دوبارہ سے اجلاس بلا لیا جائے اور اس کے اندر جو ہے وہ تمام ایک نہیں کئی بار ڈیلیبریشن ہو سکتی ہے، ملکی سلامتی کئی بار ڈیلیبریشن ہو سکتی ہے اور ایک کنسنسس ایوالو کرنا چاہیے۔ جب تک آپ کنسنسس ایوالو نہیں کریں گے تو اس کو دیکھیں، جب کنسنسس والے کام جو ہے نا وہ دورس کام ہوتا ہے۔ آپ جب مثال کے طور پہ ای وی ایم والا کام انہوں نے ون وے کر دیا ہمیں، تو وہ جب ہماری حکومت آئی ہم نے ختم کر دیا۔ جب آپ کنسنسس ایوالو کر لیتے ہیں تو پھر اس کے سب کا سٹیک آ جاتا ہے اس کے اندر اور سب جو اس کو اون کرتے ہیں، تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہو گیا۔ ویسے اس میں اب کیا آپ کا ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی سے آپ کا کیا وہ تعلق ہے کہ بلاول صاحب اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ یقین دہانی کروا سکتے ہیں؟ عظمیٰ صاحبہ نے تو یہ کہا کہ بلاول بھٹو پی ٹی آئی کو کان پکڑ کر لا سکتے ہیں تو لے آئیں، ہم تو کئی بار ریکویسٹ کر چکے ہیں۔ تو یہ کس طریقے سے منایا جائے گا پی ٹی آئی کو؟ پارٹی کا کوئی وہ نہیں مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکومت تھوڑا سا دل بڑا کرتی ہے اور اس وقت بھی اگر یہ بات مان لیتی اور عمران خان سے ہماری ٹیم کی ملاقات کرا لی جاتی تو ہم تو اس میں بھی شرکت کرنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ یہ تو ہم سب کا ہے اور ہر پارٹی اس پہ کنسرن ہے، ہر پاکستانی اس پہ کنسرن ہے، تو یہ تو کسی ایک کا مسئلہ ہے نہیں اور نہ یہ حل کر سکتے ہیں اکیلا۔ یہی تو ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان جو پارٹی کا سب سے بڑا لیڈر ہے اس ملک کا، آپ ان سے مشاورت تو کرنے دیں نا۔ انہوں نے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے، تو ہمارے تو آج بھی وہی ہے کہ عمران اچھا ملاقات ہوئی تھی لیکن تاخیر سے ہوئی تھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جب آپ لوگ راضی ہو گئے تھے پھر آپ نے نام بھی دے دیے تھے، پھر اس کے بعد میں نام کیا وہ سوشل میڈیا پہ کوئی ریئیکشن آیا تھا جس کی وجہ سے نام واپس لے لیے؟ پھر اس کے بعد سٹیٹمنٹ آیا رات کو 12 بجے، ہوا کیا تھا؟ ایشو اسی پہ بنا تھا کہ ہم نے جو اسپیکر صاحب تھے ان کو کہا گیا کہ جی ہمیں ملاقات کرائی جائے تاکہ ہم جو کمیٹی بنی ہے وہ ایک اس کے ساتھ چلے جائیں، ان پٹ لے کر جائیں تاکہ کوئی کنسنسس وہاں ڈیولپ ہو۔ لیکن انہوں نے حکومت نے کہا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی پہ ہمارے پاس کیا آپشن تھا؟ ہمارا لیڈر جیل میں ہے، اگر آپ اس کو اتنے بڑے وہ پارٹی کے لیڈر ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر کر لیں آپ۔ لیکن آپ دیکھیں نا آپ کی خارجہ پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے، آپ دیکھیں کابل میں آپ کتنے دورے کر چکے ہیں، اس دن ایک بیوروکریٹ کو بھیجا گیا، اس سے بڑے حوصلہ افزا کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے حوصلہ افزا نتائج آنے۔ اگر ایک بیوروکریٹ سے حوصلہ افزا نتائج تھے تو پھر آپ کا وزیر خارجہ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ تو آپ صادق خان صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ صادق خان صاحب صادق خان صاحب جی ہاں، ان کے جانے کے بعد میں نے کافی لوگوں سے سنا کہ جی وہ کافی برف پگھل گئی ہے، یہ ہوا وہ ہوا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سینیٹر عفنان صاحب، تھینک یو سو مچ شوکت یوسف زئی صاحب۔